बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक ये कि PDM का जो इजलास है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये APC के बाद बनी थी, इसका इजलास आज हुआ है। इसकी कन्वीनियर कमेटी जो है, या स्टीयरिंग कमेटी जिसको कहते हैं, वो अनाउंस हो गई है। और पहले महीने की जो चेयरमैन या सदारत जो है इस कमेटी की, वो नून लीग के पास है। हर महीने ये तब्दील हुआ करेगी। टारगेट है जनवरी तक का, और टारगेट क्या है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना है। सिलेक्टेड हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और तहरीक का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। और 11 अक्टूबर को पहला जलसा कोयटा में रखा गया है। कोयटा में जलसा रखना एक मीनिंगफुल बात है। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि जी कि चूँकि पहले मौलाना फजलुर रहमान ने वहाँ पे अनाउंस किया हुआ था तो इसलिए उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। लेकिन ये जो सिलेक्टर्स, मुबैना सिलेक्टर्स, जिनको पीपल्स पार्टी भी कहती है, अब तो खैर PDM मुकम्मल तौर पे ये कह रहा है कि सिलेक्टर्स, इमरान खान के सिलेक्टर्स, उनका जो सबसे वीक पॉइंट है वो बलूचिस्तान है। वो क्यों है कि वहाँ पे बलोच अवाम जो है वो नाराज़ है, और बहुत कम वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पाकिस्तान के दस्तूर के ताबे सियासत कर रही हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी पार्टियाँ हैं जो नाराज़ हो चुके हैं, जो पहाड़ों पे हैं, जिन्होंने बंदूक उठाई हुई है। तो एक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेंटीमेंट पाया जाता है, जो मुखालिफ जज्बात इस्टेब्लिशमेंट के पाए जाते हैं, वो जो पाकिस्तान के दस्तूर के ताबे हैं, उनके यहाँ भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानियाँ है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और वो तो जो उनको तो हम डिस्कस ही नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान के दस्तूर को ही नहीं मान रहे, बंदूक उठा चुके हैं। हिंदुस्तान उनकी मदद कर रहा है, या और भी कुछ ताकतें हैं जो उनकी मदद कर रही हैं। तो अपोजिशन ने या PDM ने एक जो चूज़ किया है पहला मैदान, वो चूज़ किया है जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कदरे कमज़ोर है। तो ये एक इशारा है कि लड़ाई खौफनाक होगी, जिसका इजहार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और राजा परवेज़ अशरफ ने भी किया था कि हम अक्सरियत में हैं। पाकिस्तान की जो अक्सरियती जमातें हैं वो एक तरह से सोच रही हैं, और वो यानी उनका जो बुनियादी टारगेट मैंने आपको बता दिया कि सामने इमरान खान है, लेकिन असल में सिलेक्टर है, जिसको वो सिलेक्टर समझते हैं, जिसको सिलेक्टर कहते हैं और खुलेआम कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने अपना पिछला व्लॉग भी किया था कि ये शायद हमें फ़िल वक़्त आज की तारीख़ तक पाकिस्तान के जो सरकर्दा मुक़तदरा है उसको अंदाज़ा नहीं है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो एक तो बात ये जहन में रखने वाली है, और वो 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरा काम ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से ख़बरें सामने आनी शुरू हुई थी कि जी के उनको 1 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर में उनको तलब किया गया है। तो फिर JUIF की तरफ से एक धमकी आई, वो ये थी कि अगर मौलाना फजलुर रहमान को नैब ने तलब किया तो पहली बात यह कि 10,000 उनका वर्कर जो है, जो उनका मुहाफ़िज़ है, वो जो उनको ख़ास वर्दियों वाला है, वो भी उनके साथ जाएगा। फिर दूसरी धमकी ये आई कि आप मौलाना फजलुर रहमान को नैब के दफ्तर में बुलाएं और हम कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर के बाहर मुज़ाहरा करेंगे। तो इसके बाद नैब ने यू टर्न लिया और वो विड्रॉ कर लिया जो नोटिस था मौलाना की तलबी का। जब ये ख़बरें चलनी शुरू हुई, मुबशर ज़ैदी जो डॉन अखबार के और डॉन TV के सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की। तो उसके बाद नैब की तरफ से एक वजाहत जारी की गई। वजाहत क्या थी, जिसका कोई सर पैर नहीं है, बड़ी वेग सी वजाहत कि मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ कुछ इल्ज़ामात हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है, और खैबर पख्तूनख्वा नैब का जो दफ्तर है वहाँ पर उनको बुलाया जाएगा। यानी ये है मुस्तकबिल जारी कि कब बुलाया जाएगा जी, पहले तो आप 1 अक्टूबर को बुला रहे थे उनको। तो कहने का मकसद ये है, जो मैं पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ, कि पाकिस्तान की जो मुक़तदरा है या पाकिस्तान के जो फ़ैसला साज हैं, जिन्होंने ये फ़ैसला किया था कि
مولانا کو طلب کیا جائے گا، شہباز شریف کو پکڑ لیا ہے اور پھر اگلی باری شاید مریم نواز کی ہوگی، وہ ایک دھمکی سے ڈر گئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مریم نواز کو لاہور میں بلایا تھا نیب کے دفتر میں، تو پھر وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ آئی تھیں، وہاں پہ پتھراؤ ہوا، وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی کہ مریم کی بلٹ پروف گاڑی پہ گولی بھی چل گئی، دراڑیں پڑ گئیں اس کی، واللہ عالم چلی نہ چلی، یہ ہم اس بحث میں نہیں جاتے، پوائنٹ یہ نہیں ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ مریم نواز کو بھول گئے، تو آپ کیا یہ راستہ دکھانا چاہتے ہیں مقتدرہ پاکستان کے با اختیار لوگ کہ ہمیں دھمکی لگائیں اور اپنا کام نکال لیں؟ تو اگر تو یہ پالیسی ہے تو بڑی خطرناک پالیسی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں، دوسرے الفاظ میں اگر آپ نے یوں ہی سرنڈر کرنا ہے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے کر لیں۔ اور تیسرا کام یہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ہدایات کے بعد کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی رہنما، کوئی بندہ کسی بھی طریقے سے کسی فوجی افسر سے، ایون چیف آف آرمی سٹاف سے بھی کوئی ملاقات نہیں کرے گا۔ اگر یہ ملاقات ناگزیر ہوئی تو پھر اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس ہدایت کی روشنی میں آج پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور پابندی لگا دی ہے پڑھے لکھے طور پہ، کہ لکھ کے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بندہ جا کے فوجی افسروں سے کوئی ملاقات نہیں کرے گا۔ اگر ملاقات ناگزیر ہوئی قومی سلامتی کے کسی معاملے کے اوپر تو پھر اعلانیہ ملاقات ہوگی۔ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، وہ اس لیے ہے کہ کل مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی تقریر کی تھی یا پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے ایک ونڈو اوپن رکھی ہے۔ اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو، میرے دوست ہیں امداد سمرو صاحب، یہ انہوں نے نقطہ پکڑا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ہی آخری چوائس ہے وہ غلط کہتے ہیں۔ آخری چوائس شہباز شریف ہے، یعنی پہلے آپ شہباز شریف یعنی اسٹیبلشمنٹ کی چوائس تھی، لیکن اس شرط پہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے آئیں، پارٹی میں کوئی دراڑ ڈالیں، ایک اپنی کوئی نون میں سے شین نکال لیں، لیکن شہباز شریف نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب شہباز شریف تو ہمارے ساتھ ہے، یعنی ایک کانوٹیشن ہے، یہ ایک پولیٹیکل کانوٹیشن ہے مریم نواز کی اس بات کی، شہباز شریف تو ہمیں چھوڑ کے نہیں گئے۔ تو اگر آپ ان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں تو پھر -1 نہیں ہوگا، نہ -2 ہوگا، نہ شہباز شریف مریم نواز کو چھوڑیں گے، نہ وہ نواز شریف کو چھوڑیں گے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کہ اگر آپ نے ان کو وزیر اعظم بنانا ہے، عمران خان کی جگہ پہ کوئی ان ہاؤس چینج لے کے آنا ہے ہماری تحریک کے جواب میں، تو پھر ایک ونڈو یہ اوپن ہے کہ ہم اپنی شرائط کے اوپر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تیسرا معاملہ یہ ہوا ہے جی کہ بلکہ چوتھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی ہے میڈیا کے اوپر آ کے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جھکنا نہیں ہے، یہ پیغام ہے ان کا۔ تو ایک جو شہباز شریف کی پوری سیاست وہ برف کے کارخانے میں یا برف کی سل پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنی ساری کی ساری سیاست کی ہے، ٹھنڈی سیاست جس کو کہتے ہیں۔ اب آپ کے ایک ایکشن نے کہ آپ وہ 25 30 40 سال سے برف کے اوپر بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے، اپنے بھائی کا لائن ٹو نہیں کر رہا، مسلم لیگ نون کا ورکر جو جتنا پہا ہوا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تپا ہوا ہے، اس کو وہ ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلم لیگ نون کا ورکر کہتا ہے ہم نے جیل کے باہر جا کے احتجاج کرنا ہے، تو نواز شریف صاحب تو خوش ہوئے ہوں گے نا، لیکن شہباز شریف نے کہہ دیا کہ ایسے نہیں ہوئے گا۔ پھر وہ آ رہے ہیں جناب گرفتاری دینے آ رہے ہیں بھائی صاحب، تو شہباز شریف صاحب لاہور ایئرپورٹ کا راستہ بھول جاتے ہیں، وہاں پہ بھی نہیں پہنچتے۔ تو ایسے شخص کو آپ نے یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ جھکنا نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک کارڈ ضائع کر دیا اپنا۔ تیسری بلکہ پانچویں بات جو ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان کی۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، یہ شعر ہو چکا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں غلام نہیں رہنا چاہتا، ہم پر غلامی مسلط کی گئی ہے، میں پاکستان میں بطور ایک آزاد اور محترم شہری کے رہنا چاہتا ہوں، میں بڑے بڑے جو آئینی عہدیدار ہیں وردی، انہوں نے اشارہ کیا یوں کر کے، میں ان سے زیادہ خود کو محترم سمجھتا ہوں۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ سیدھے ہو جاؤ، جو نیب کے ذریعے جو کچھ تم کرتے ہو سیدھے ہو جاؤ، ورنہ ہم تو ویسے سیدھے ہیں ہی، اور جو افغانستان میں امریکہ کا حشر ہوا وہ ہم تمہارا یہاں پہ حشر کر دیں گے۔ یہ دھمکی پاکستان کی فوج کو دھمکی تھی۔
میں ذاتی طور پہ بطور ایک عام شہری کے اور ایک امن پسند شہری کے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، پاکستان کے اداروں سے محبت کرتا ہے، اور انڈر پروٹیسٹ بھی بعض اوقات ہم اس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں میرے بائسز ہیں. میرا باعث ہے پاکستان کے دستور کے ساتھ، میرا باعث ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے ساتھ. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں اداروں کی دل میں محبت رکھنے کے باوجود کہ یہ مولانا فضل الرحمان کو یہ بات شاید نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ انہوں نے بہت سخت بات کر دی ہے کہ افغانستان والے وہ سن آف سائل ہے اور امریکہ جو ہے وہ قابض ہے، تو ہماری فوج جو ہے وہ قابض نہیں ہے، وہ ہماری فوج ہے. ہاں اس کے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ان کا قبلہ بگاڑ دیا ہوا ہے پاکستان کی فوج کا، وہ قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم وہ کام نہیں کر سکتے، وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا جو افغانیوں نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے. میری بات جو ہے اس کو پلے باندھیں، یہ بات غلط طرف جا رہی ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نہج پہ معاملات نہیں جانے چاہیے، اور یہ ذمہ داری فریق ثانی کی ہے. فریق ثانی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی وہ لوگ جو اپنے مفادات کی خاطر اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے پاکستان کے اداروں کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو یس سر کہنا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، لیکن ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوتا دیکھ چکے ہیں، شاید وہ اپنی آخری حد پر پہنچ چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ جو پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ڈلے بیرندہ کچھ نہیں بگڑیا، تو دونوں فریقین جو ہیں وہ کوئی مفاہمت والا کوئی راستہ نکالیں. اے پی ڈی ایم نے ایک ونڈو اوپن کی ہوئی ہے مذاکرات کی، یا پی ڈی ایم میں معافی چاہتا ہوں، انہوں نے اے پی سی میں وہ مذاکرات والی ونڈو اوپن رکھی ہوئی ہے، ان سے مذاکرات کریں. پاکستان کے لیے پاکستان کی فوج بھی بہت ضروری ہے، اور پاکستان کے عوام بھی بہت ضروری ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی فریق نہ ہوا، یا ایک فریق پس گیا، تو پاکستان جو ہے اس کا برا حال ہو جائے گا. پاکستان پاکستان نہیں رہے گا. اس پہ سوچیں، نہ صرف سوچیں بلکہ اس سوچ کو پروموٹ کریں. یہ ہم سب کی بھلائی ہے. بہت بہت شکریہ.